تو اگلا سوال جو ہے، کل بھی اس حوالے سے کسی برادر نے کمنٹ کیا تھا کہ اگر آپ مذہب تختیہ والے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، خطا کا امکان موجود ہے، تو بھائی آپ کی تقلید پر کس وجہ سے کریں؟ آپ یا تو ہمیں یقین آور کوئی گارنٹی دیں کہ جی میں جو بتا رہا ہوں یہ بالکل وہی ہے کہ جو معصوم نے بیان فرمایا تھا، یہ وہی حکم ہے۔ جب آپ ہمیں کوئی گارنٹی بھی نہیں دے رہے، آپ کے ہاں غلطی کا امکان بھی ماشاءاللہ پایا جا رہا ہے، پھر آپ ہمیں اپنی تقلید کرا کے جو ہے وہ اپنے پیچھے لگا کے آپ ہمیں بھی ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک یہ کل سوال ہوا تھا، تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑا سا وضاحت ہو جائے مومنین کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو واقع کا علم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، واقع کا علم ہو گیا تو آپ کو تو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، واقع کا علم کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے کون کون سے حکم میرے اوپر واجب کیے ہیں اور کون سے حکم میرے اوپر کیا حرام کیے ہیں، میری کیا شرعی ذمہ داری ہیں، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آپ کے امام زمانہ سے کیا ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی، ہوں، امام زمانہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی، یا جناب علی آپ کے اوپر وحی نازل ہو گئی، پھر تو بات ہی ختم نا۔ پھر بات ختم کیا مطلب کہ پھر تو آپ کے لیے تقلید کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے بھی میری ملاقات نہیں ہوتی، وحی بھی نازل نہیں ہوتی، اور جو کتابیں ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ معصوم نے کوئی توضیح المسائل لکھ کے دی ہو جو بالکل محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچ گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ روایات میں بھی اختلاف ہے اور اس میں بھی سچے جھوٹے ہیں، اور سارے کے سارے غیر معصوم ہیں کہ جس کے اندر غلطی کا چانس ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ پھر آپ کیا پھر وہ مومن کیا کرے گا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فقہا کی طرف جانا نہیں ہے کیونکہ یہ غیر معصوم ہے، تو ہم کہیں گے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ وحی کی طرف بھی نہیں جا رہے، امام زمانہ سے بھی رابطہ نہیں کر رہے، آپ جا کدھر رہے ہیں؟ آپ بھی غیر معصوم محدثین اور غیر معصوم راویوں کے پاس جا رہے ہیں۔ تو غیر معصوم راویوں کی روایات کو کیا آپ 100% ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ان میں کے اندر غلطی کا چانس نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ میں 100% ٹھیک سمجھتا ہوں، تو پھر آپ کی معرفت پہ کیا ہے ہم اعتراض کریں گے کہ آپ معصوم اور غیر معصوم کو ایک درجہ دیتے ہو کہ غیر معصوم بھی غلطی نہیں کر سکتا اور معصوم بھی غلطی نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی راوی، کوئی بھی صحابی، جتنا بڑا وہ باتقوی انسان ہو، وہ غلطی کر سکتا ہے، غلطی کے چانس موجود ہے۔ زرارہ ہو، محمد بن مسلم، ابو بصیر جیسے راوی ہیں، وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی تو ایسے راویوں سے لے رہے ہیں کہ جس کے اندر غلطی کا چانس ہے، تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ کہیں کہ وہی تو نازل ہوتی نہیں ہے، امام زمانے سے رابطہ ہے نہیں، پیچھے بچا کیا پھر؟ غیر معصوم راوی بچے، غیر معصوم راوی کے جس کے اندر غلطی کا چانس موجود ہے۔ جب غیر معصوم راویوں کے اندر غلطی کا چانس موجود ہے تو آپ وہاں سے پھر دین لے رہے ہیں۔ جب آپ وہاں سے دین لیں تو پھر غلطی کا پھر بھی آپ کے پاس چانس موجود ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فقیہ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر آپ فقیہ کے پاس آتے ہیں تو غلطی کا چانس بہت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ خود فقیہ نہیں ہیں، تو آپ ہر قسم کے راوی کو لے لیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روایت کا مطلب کیا ہے، کتنی قسم کی روایات ہیں۔ اگر فقیہ کے پاس آئیں گے تو وہ تمام روایات میں تحقیق کرے گا، تحقیق اور نچوڑ آپ کو دے گا کہ جو اس کی تحقیق ہوگی آخری جو ہے وہ بالکل صاف اور کلیئر بات ہوگی، وہ آپ کو پہنچائے گا، تو اس کے اندر غلطی کے چانس تھوڑے ہیں۔ یعنی ایک بندہ روایات کو مسلسل پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کا کام یہی ہے، ٹھیک ہے، ان روایات سے وہ اگر آپ کو نتیجہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر غلطی کا چانس بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، اور آپ کا جب یہ کام ہی نہیں ہے، آپ نے فرسٹ ٹائم نوکری پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، ادھر ادھر سے اپنے ترجمے اکٹھے کرنے ہیں، وہ پڑھ لینے ہیں، اور اللہ اللہ خیر شاء اللہ، یعنی آپ کا عقیدہ بھی یہ بنا ہوا ہے کہ الراوی کا نجوم، کہ راوی کیا ہوتے ہیں؟ ستاروں کی طرح آتے ہیں، بس کوئی راوی قال امام باقر علیہ السلام نے، قال امام صادق کہہ دے تو بس ٹھیک ہے، وہ بات ختم ہوگی۔ آپ اگر ایسا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں تو اس میں غلطی کے زیادہ چانس ہیں۔ تو ہم یہ لوگ تقلید والے کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ زیادہ غلطیاں کریں، زیادہ غلطی میں پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ نیم ملا بنیں، نیم ملا خطرہ برادین، آپ جو لوگ فقیہ ہیں، فقہا ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں، ان کے اوپر آپ اعتماد کریں، ان کے اوپر آپ بھروسہ کریں، بالفاظ ذکر ان کی آپ تقلید کر رہے ہیں۔ تو مطلب کیا کہ اگر تو آپ ہر قسم کے راوی کی روایت کو لے لیں، یہ دیکھے بغیر کہ راوی فاسق، راوی عادل، راوی ملعون، راوی کاذب، راوی کی غلطی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو آپ تو جو ہے بالکل 100% پہ اعتماد کر رہے ہیں اور کوئی غلطی کا چانس نہیں ہے، اور ہم ایک فقیر جو محنت کر کے آ رہے ہیں، تحقیق کر کے آ رہے ہیں، اس کی بات پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ غلطی کے چانس ہو گئے۔ یہ کہاں کا شعور ہے، کہاں کی عقل ہے؟ یعنی آپ ایسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہر قسم کی روایات آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں تو اس میں جی غلطی کا کوئی چانس نہیں ہے، اگر فقیر تحقیق کر کے نچوڑ پیش کر رہا ہے تو اس میں جی غلطی کا چانس ہے۔ یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا شعور ہے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا کہ آپ کیا اعتراض کر رہے ہیں۔